الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر آیات نشانیاں، آیتیں من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کفار کا ایک اعتراض کہ معجزات کیوں نہیں اترتے، اور میں کئی دفعہ اس اعتراض کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ اس اعتراض سے کیا مراد ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی معجزات نہیں اترے تھے؟ کیا مراد ہے اس اعتراض سے؟ ان کے منہ مانگے معجزات جی کی بات ہے۔ جی، اس سے مراد ہے کہ جو وہ معجزات کہتے ہیں وہ، ورنہ معجزات تو قرآن سب سے بڑا معجزہ، دیگر معجزات ٹھیک ہے۔ یا وہ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ جیسا معجزہ کیوں نہیں اترا، قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام جیسی وہ اونٹنی جو تھی وہ، یعنی وہ جو من مانے معجزات جو وہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں قل انما الآیات عند اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے سوائے اس کے کہ نہیں، معجزات تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور سوائے اس کے کہ نہیں میں تو واضح ڈرانے والا ہوں۔ معجزات میرا کام نہیں ہے لانا، یہ اللہ کا کام ہے بھیجنا۔ تمہارے من پسند معجزات اللہ چاہیں گے تو بھیج دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں بھیجیں گے۔ تو کفار اعتراض کرتے ہیں، ہمیشہ سے اعتراض کرتے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات کیوں نہیں اتارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دے دیجئے کہ سوائے اس کے کہ نہیں، معجزات اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں جو چاہوں معجزہ لا سکتا ہوں، میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی رسول بنایا ہے۔ اللہ جو چاہے معجزہ میرے ہاتھ میں اللہ تمہیں دکھا سکتا ہے، تو یہ معجزات بھیجنا اللہ کا کام ہے۔ وَإِنَّمَا، اور سوائے اس کے کہ نہیں، انا میں تو نذیر مبین، واضح ڈرانے والا ہوں۔ اصل میں دیکھیے، نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ نبی کا یہ کام ہے نبی معجزہ دکھائے جو نبی کی صداقت کی دلیل ہو، لیکن نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگ معجزات کا تقاضا کرتے رہیں اور نبی ہر ایک کو معجزہ دکھاتا رہے۔ 100 بندے ہیں، ہر بندہ اپنا اپنا من پسند معجزہ کا مطالبہ ڈھانا شروع کر دے، اور پھر نبی وہ 100 بندوں کے ایک ایک کر کے معجزات پورے کرنا شروع کر دیں۔ بھائی نبی کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ نبی یہ کہتا ہے مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، مجھ پر اللہ نے یہ وحی نازل کی ہے، اور میری صداقت کی دلیل کچھ معجزات ہیں۔ اب اگر نبی کو یہ سمجھ لیا جائے کہ نبی کا کام یہ ہے کہ جو ہم معجزہ مانگے نبی وہ دکھائے، میں اپنے گھر کے بارے میں کوئی معجزہ مانگ لوں، میں کوئی دوسرا بندہ اپنے متعلق کوئی معجزہ مانگ لے، کسی کے دل میں کوئی کسی اور نبی کا معجزہ آ گیا وہ مطالبہ کر دے، تو یہ تو پھر ایک کھیل و تماشا بن جاتا ہے۔ تو نبی کے پاس معجزے آتے ہیں تو نبی کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی مرضی سے آتے ہیں۔ نبی اپنی مرضی سے نہ معجزات لاتا ہے۔ نبی کا کام لوگوں کے سامنے حق واضح کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو ڈرانا ہوتا ہے۔ لوگ اگر ڈر جائیں تو ٹھیک ہے، نہ ڈریں تو نبی اپنے مقصد پورا کر دیتا ہے لوگوں کو ڈرا کر۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا اور نہیں کافی ان کو کہ بے شک ہم نے نازل کیا ان کے اوپر ایک کتاب کو، یتلی علیہم جو پڑھی جاتی ہے ان پر، یعنی قرآن۔ ان فی ذلک لرحمۃ، بے شک اس میں یعنی اس قرآن میں، اس کتاب میں، لرحمۃ البتہ رحمت ہے، وذکر اور بہت بڑی نصیحت ہے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا فرما دیجئے کہ اگر تمہیں معجزات چاہیے تو قرآن جیسا معجزہ کافی نہیں ہے۔ قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو اپنے من پسند معجزے بھیجنے ہیں، اللہ نے تو جو چاہنا ہے وہ معجزے بھیجنے ہیں۔ تمہارے من پسند معجزے بھیجنے کے اللہ پابند نہیں ہے، اور میں کر نہیں سکتا، میں تو ڈرانے والا ہوں۔ میرا یہ دعویٰ ہی نہیں میں جو چاہوں معجزہ پیش کر دوں، معجزے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو میرا کام ڈرانا ہے۔ تمہیں معجزات چاہیے تو قرآن جیسا معجزہ کیا کسی معجزے سے کم ہے؟ قرآن تو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے اس آیت کریمہ سے
کہ قرآن سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے۔ تو کیا انہیں یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے ان پر وہ کتاب اتاری ہے معجزے کے طور پر؟ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے؟ ان فی ذلک لرحمۃ، بے شک اس کتاب میں البتہ رحمت ہے اور نصیحت ہے۔ تو یہ کتاب بہت بڑی رحمت ہے۔ دیکھیے دین، اللہ کا قرآن، اللہ کی وحی سب سے بڑی رحمت ہے۔ کبھی دین بوجھ نہیں ہوتا، کبھی قرآن بوجھ نہیں ہوتا، کبھی وحی بوجھ نہیں ہوتی، کبھی وحی کو، قرآن کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو مسلمان ہو کر دین کو بوجھ سمجھے، یہ یعنی بہت بڑا اعتراض ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر۔ دین کبھی بوجھ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ دین کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے کہا جائے اللہ رسول کے حکم پر عمل ہونا چاہیے، دینی سزائیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں وہ سزائیں مقرر ہونی چاہیے ملک میں، تو بعض لوگ مسلمان ہونے کے باوجود ان کا دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں بہت سارے لوگوں کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، قتل کی سزا ہے، قصاص کی سزا ہے، رجم کی سزا ہے، فلاں سزا ہے، فلاں سزا ہے۔ تو لوگ بعض دفعہ ڈرتے ہیں۔ تو کیا یعنی دین بوجھ ہے کوئی؟ بعض دفعہ خواتین سے بات کی جائے دین کی، وہ سمجھتی ہیں کہ جی وہ پھر پردہ کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی۔ مردوں سے بات کی جائے جی داڑھی رکھنی پڑے گی، لباس اس طرح کا پہننا پڑے گا، دین کے دیگر احکامات۔ تو دین کبھی بوجھ نہیں ہوتا، دین تو ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، وہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ قرآن سے بڑی رحمت کیا ہوگی؟ قرآن سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، لیکن یہ رحمت اور نصیحت کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ جنہیں یقین نہیں ہے اللہ کے وعدوں پر دنیا اور آخرت میں، انہیں بوجھ نظر آتا ہے۔ جنہیں یقین ہے دنیا اور آخرت میں اللہ کے وعدوں پر، تو انہیں دین سب سے آسان، سب سے فائدہ مند نظر آتا ہے۔ وہ اللہ کے دین پر راضی ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی، اور دین اسلام پر میں راضی۔ جو بندہ یہ بات کہتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس نے میرے رب ہونے کو پسند کیا، میرے نبی کو نبی ہونا پسند کیا، میرے دین کو دین کے طور پر اپنانا پسند کیا، دین کو یہ رحمت سمجھتا ہے، مشکل نہیں سمجھتا۔ اللہ کہتے ہیں مجھ پر ضروری ہے کہ میں اس کو راضی کروں، لیکن یہ چیز صرف ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان شہیدہ گواہ۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل پر، وکفروا باللہ، اور انہوں نے انکار کیا اللہ کا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اصل میں کفار معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، من پسند معجزات، اور میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں یہ بات کہ نبی کا کام، نبی معجزہ لاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور وہ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، لیکن وہ جیسا معجزہ اللہ نے بھیجنا ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ اللہ جیسا معجزہ بھیجیں، اللہ جو مناسب سمجھے اللہ تعالیٰ وہ معجزہ بھیجتے ہیں۔ اس معجزہ لانے میں تو نبی کا ذاتی عمل دخل بھی نہیں ہوتا، بلکہ اگر نبی معجزہ لانا چاہے کئی مرتبہ تو ضروری نہیں ہے کہ نبی جو چاہے اس طرح ہو جائے۔ ہم سورہ انعام میں پیچھے پڑھ آئے ہیں، بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ شاید اگر کفار کی بات مان لی جائے، معجزہ ان کے مطالبے پر آ جائے تو شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ تو بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کا جو معجزہ ہے مطالبہ پورا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تنبیہ کی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نام میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر ان کا منہ موڑنا، ان کا اعراض کرنا گراں گزرتا ہے، تو اگر آپ طاقت رکھتے ہیں کہ آپ زمین میں سرنگ کھود سکیں تو زمین میں سرنگ کھود لیں، آسمان پہ سیڑھی لگا سکے تو آسمان پہ سیڑھی لگا لیں، اور زمین میں سرنگ کھود کے آسمان پہ سیڑھی لگا کر اگر آپ ان کے لیے اپنی مرضی سے نشانی لا سکتے ہیں تو لے آئیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ جو نشانی ان کے مطالبے کے مطابق انہیں دکھائیں گے تو یہ مان لیں گے، سب نے ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ یہ جو اکثر اس قسم کے بار بار معجزات کا مطالبہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اصل میں ماننا موننا انہوں نے ہوتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہ دین کھیل اور مذاق تو نہیں ہے۔ تو اللہ نے تنبیہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ نے فرمایا کہ معجزہ اللہ کی ثوابدید، اللہ کی مرضی پر ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں معجزہ بھیجتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں معجزہ بھیجتے ہیں، لوگوں کے مطالبے کے مطابق معجزے نہیں آیا کرتے۔ اگر کوئی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے نہیں جی یہ بعض معجزے آئے ہیں، میں تو یہ معجزے نہیں مانتا، مجھے تو میرا مطالبے والا معجزہ چاہیے، ورنہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانوں گا، تو نہ مانو۔ کوئی دین اسلام، کوئی کسی کے ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے دین اسلام کو، کہ کوئی ایمان لائے گا تو پھر دین اسلام کو غلبہ ہوگا۔ کوئی اللہ کو کسی کے ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ایمان لاتا ہے، کوئی بندہ نبی پر ایمان لاتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، یہ اپنے فائدے کے لیے وہ ایمان لاتا ہے۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، اس کا فائدہ اللہ کو ہونے والا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی نبی کو نہ مانے، جی میرا مطالبہ پورا نہیں ہوا، میں نہیں مانتا، میرا مطالبہ پورا نہیں ہوا، میں قرآن کو نہیں مانتا، تو کوئی نہ مانے، کسی کے ماننے نہ ماننے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی گواہی، قرآن کی حقانیت کی گواہی تو دینے والا اللہ ہے۔ قل کفیٰ باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہہ دیجئے کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر لوگ ایمان نہیں لاتے، جی ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہو رہا، ہم نے فلاں معجزہ مانگا تھا وہ معجزہ آیا نہیں، تو چونکہ ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہو رہا تو ہم نہیں مانتے، تو کسی کے ماننے نہ ماننے سے اسلام کی حقانیت پر، قرآن کی حقانیت پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ اس کے لیے تو اللہ کی گواہی کافی ہے، جو سب سے بڑی گواہی ہے۔ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قل ای شیء اکبر شہادہ، کہہ دیجئے سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ کی، شہید بینی و بینکم، وہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے، یہ معجزات کا مطالبہ کرنے والے، ان کے ایمان لانے نہ لانے سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر مہر نہیں لگ جانی، قرآن کی صداقت پر مہر نہیں لگ جانی ان کے ماننے نہ ماننے سے۔ یہ مانیں گے تو اپنا فائدہ کریں گے، نہ مانیں گے تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے، دین اسلام کی حقانیت کے لیے تو اللہ کی گواہی کافی ہے۔ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ کوئی مانتا ہے تو مان لے، نہیں مانتا تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پہ، قرآن کی حقانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے، یاد رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی اللہ کی گواہی، قرآن کی حقانیت پر بھی اللہ کی گواہی، تو اللہ گواہ ہیں، تو اللہ سے بڑھ کے گواہی کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے زمین میں ہے۔ اللہ تو آسمان و زمین کی ایک ایک بات جانتا ہے، تو لوگوں کا اعراض اور لوگوں کا انکار اللہ وہ نہیں جانتے، اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ جب اللہ دیکھ رہے ہیں لوگ انکار کر رہے ہیں، اللہ پھر ان لوگوں سے پوچھ لیں گے خود ہی، اللہ ان لوگوں سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ ان لوگوں کے ایمان لانے سے کوئی دین اسلام کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن ان کا اپنا فائدہ ہے، ان کے ایمان لانے پہ، ان کے انکار کرنے سے ان کا اپنا نقصان ہونا ہے۔ اگر یہ انکار کریں گے، دین اسلام کو تو نقصان نہیں ہوگا، ان کا نقصان ہوگا،
اور پھر اللہ زمین و آسمان کی ایک ایک چیز جانتے ہیں، اللہ ان کے انکار کو بھی جانتے ہیں، اللہ ان کے سینے کے بھیدوں سے بھی واقف ہیں، اللہ پھر ان سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ اللہ پر تو زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، جس میں ان کا انکار بھی ہے، ان کی بدبختی بھی ہے، ان کا کفر و عناد بھی ہے، ان کی ضد بھی ہے۔ اللہ ایک ایک چیز جانتے ہیں، اللہ خود ہی نمٹ لیں گے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں باطل کے ساتھ، وکفروا باللہ، اور کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ جو عین حق ہے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، کتنی بدبختی کی بات ہے کہ باطل کا انکار ہونا چاہیے اور حق کا اقرار ہونا چاہیے۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو باطل پر تو ایمان لے آتے ہیں، غلط چیزوں پر، شرک کو اپنا لیتے ہیں، شرک کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کفر اور انکار جو غلط چیزیں ہیں، باطل چیزیں ہیں، وہ ان کو اپنا لیتے ہیں، اور جو حق ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی عبادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی حقانیت، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ پر ایمان لانا چاہیے، باطل کا انکار ہونا چاہیے۔ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور باطل کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ عین حق پر ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ لیکن جو لوگ الٹ کام کرتے ہیں کہ باطل پر ایمان لاتے ہیں، غلط چیزوں کو مانتے ہیں اور صحیح چیزوں کو، اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، حق کا انکار کر دیتے ہیں، ان سے بڑا خسارہ اٹھانے والا پھر کون ہوگا؟ مکی صورتوں کے عام موضوعات میں یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ مکی صورتوں میں کفار کے اعتراضات جو اکثر کفار کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ پیش کرتے ہیں اور ان کا حل پیش کرتے ہیں، عقلی دلائل پیش کرتے ہیں کہ کفار کے ان اعتراضات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کا جواب دینا ہے، کیسے کاؤنٹر کرنا ہے ان کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں آپ معاملہ فرماتے تھے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر نہ ہوتی ایک مدت طے شدہ، مقرر کردہ، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، البتہ آ جاتا ہے ان کے پاس عذاب۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور البتہ وہ ضرور آئے گا ان کے پاس، یعنی وہ عذاب، بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ اب دیکھیے کفار کی بدبختی کی انتہا، آپ دیکھیے، ایک تو باطل پر ایمان لاتے تھے، غلط چیزوں کو اپنا لیتے تھے، اور حق کا، اللہ کا انکار کر دیتے تھے، حق باتوں کا انکار کر دیتے تھے، اور پھر باطل پر ایمان لانا، اللہ کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا، یہ کتنی بڑی ضلالت اور کتنی بڑی گمراہی اور کتنی بڑی جسارت تھی۔ اتنی بڑی جسارت کرنے کے بعد بھی ڈرتے نہیں تھے، پھر اس کے اوپر مزید سینہ زوری کرتے ہوئے وہ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے ہوئے کہتے کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، اگر تم آخرت پر ایمان نہیں لاؤ گے، اگر قرآن کی حقانیت پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو پھر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ ناراض ہو سکتے ہیں، تمہاری دنیا اور آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ آخرت میں تو پھر جہنم کی سزا ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، دنیا میں بھی تمہاری مہلت ختم ہو سکتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہیں ڈراتے ہیں، نبی کا کام ڈرانا ہوتا ہے، قرآن کی آیات پیش کرتے، قرآن کا بھی یہی موضوع ہے، قرآن بار بار لوگوں کو ڈراتا ہے کہ تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اپنی غفلت کی نیند سے جاگ جاؤ، یہ نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے رات سوتے ہوئے، یہ نہ ہو کہ دن کو کھیلتے ہوئے اللہ کا عذاب آ جائے، یہ نہ ہو کہ رات سوتے ہوئے اللہ کا عذاب آ جائے، یہ نہ ہو دن کو کھیلتے ہوئے اللہ کا عذاب آ جائے۔ اور اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کا مواخذہ کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے ظلم کی اللہ فوری سزا دینا شروع کر دیں، اگر اللہ تحمل کا مظاہرہ نہ کریں، صبر اور مہلت اللہ ان کو نہ دیں، اللہ فوری ان کی پکڑ کرنا شروع کریں،
تو زمین میں یہ کافر تو کیا زمین میں ایک چپایا بھی باقی نہ بچے۔ جب اس قسم کی آیات، قرآن بھی ڈراتا ہے، دنیا میں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، آخرت میں اللہ کے عذابوں سے ڈراتا ہے، قبر سے ڈراتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈراتے تھے، تو آگے سے یہ ڈرنے کی بجائے، اپنی اصلاح کرنے کی بجائے یہ کیا کرتے تھے؟ یہ مذاق اڑانے پہ اتر آتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ پھر لے آئے نا عذاب، وہ جو عذاب آنا ہے، وہ جو آسمان ٹوٹ کے ہم پہ گرنا ہے، وہ جو چیخ کا عذاب آنا ہے، پچھلی قوموں پر فلاں فلاں عذاب آیا، وہ جو آسمان سے آگ برسنی ہے، تو وہ لے آئے نا عذاب۔ وہ جو کل عذاب آنا ہے، وہ جو بعد میں عذاب آنا ہے، وہ ابھی لے آئیں۔ تو وہ عذاب کو جلدی مانگتے تھے، یہ مطلب وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے بالعذاب، عذاب کو۔ اور وہ عذاب کو جلدی کیوں مانگتے تھے؟ یعنی مذاق اڑاتے ہوئے اس عذاب کو۔ یہ تکذیب کی بدترین شکل ہوتی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے عذاب آئے گا، کہتے تھے عذاب لے آؤ ہم پر۔ یہ صرف انکار نہیں ہے، یہ انکار کی بھی بدترین شکل ہے کہ ایک چیز کا استہزاء کرنا شروع کر دینا۔ یعنی اللہ کے منکر، اللہ کی توحید کے منکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر، قرآن کی حقانیت کے منکر، اللہ کی باتیں جو سچائی اور عدل پر مبنی ہیں ان کا انکار کرنے والے، ان کی تکذیب کرنے والے، اللہ کے لیے اولادیں مقرر کرنے والے، وہاں سے بڑے بڑے بلنڈر، کفر و شرک، اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے ہیں، جو سب سے بڑے ظلم ہیں۔ ایک طرف وہ اتنے بڑے بڑے ظلم سر انجام دیتے ہیں، اور دوسری طرف جب نبی یا قرآن انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، آگے سے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ظلم در ظلم کی انتہا ہے۔ تو جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو۔ اللہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ فرماتے ہیں اگر نہ ہوتی مدت مقرر کردہ، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، البتہ آ جاتا ان پر عذاب۔ اللہ نے ایک وقت رکھا ہے کہ میں نے اتنی مہلت دینی ہے۔ اللہ وہ بتاتے نہیں ہیں کسی کو کہ فلاں قوم کے لیے یا فلاں شخص کے لیے، فلاں قوم کے لیے اجتماعی طور پر اللہ نے کتنی مہلت رکھی ہے، فلاں شخص کے لیے اللہ نے انفرادی طور پر کتنی مہلت رکھی ہے۔ اللہ کے علم میں تو ہے، لوح محفوظ میں تو لکھا ہوا ہے، ایک ایک بات کا اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ اللہ نے پہلے سے طے نہ کیا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ فوری عذاب لے آئیں۔ ان پر عذاب نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ابھی حجت پوری نہیں ہوئی، ابھی کوئی انہوں نے بڑے بڑے بلنڈر نہیں کیے، ابھی اور بڑے بلنڈر کریں گے تو حجت پوری ہوگی، نہیں۔ ان کے بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے بلنڈر اس قابل ہیں کہ عذاب آ جائے ان پر، لیکن اللہ کی اپنی حکمت بالغہ ہے، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، تو وہ مہلت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ابھی گناہ اتنے زیادہ نہیں ہوئے، ان کے گناہ تو بہت زیادہ ہو چکے ہیں، وہ ابھی وقت مقررہ نہیں آیا اللہ کی طرف سے طے کرتا۔ اگر وہ آ جاتا تو عذاب بھی آ جاتا، لیکن اگر ابھی اس کا مطلب یہ بھی نہیں عذاب آئے گا بھی نہیں۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور البتہ وہ ضرور آئے گا ان کے پاس اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ وہ عذاب آئے گا اور اچانک آئے گا، اور جب وہ عذاب اچانک آئے گا اس وقت یہ دعائیاں دیں گے کہ اے اللہ ہم سے اس عذاب کو ٹال دے، اے اللہ اب ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، اے اللہ اب ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن تب ان کی اس دعائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے ایک وقت ہے، جب وقت آ جاتا ہے پھر ایک لمحہ بھی نہ لیٹ ہوتی ہے نہ جلدی ہوتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ابھی وہ مدت نہیں آئی، اور وہ مدت اللہ کے علم میں ہے، وہ کسی کو بھی نہیں پتا وہ مدت کب ہے۔ مدت اگر اللہ کو پتہ ہے، اور پھر وہ مدت اچانک آتی ہے، جب وہ اچانک آتی ہے پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی، وہ اچانک آئے گی، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، انہیں پہلے نہیں پتا ہوگا کہ وہ مدت ختم ہونے والی ہے، اچانک آئے گی اور پھر سب کچھ تباہ کر دے گی۔ اس وقت پھر ان کا ایمان لانا، جب وہ اللہ کے عذاب میں یہ مبتلا ہو جائیں گے، جب ان کی موت کا عمل شروع ہو جائے گا، پھر اس وقت دعائیاں دیں گے، ایمان کے دعوے کریں گے، اس وقت ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے فرعون بھی ایمان لے آیا تھا غرق ہوتے وقت، تو اللہ نے فرمایا تھا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب اور تو اس سے پہلے
نافرمانیاں کرتا رہا، فساد کرتا رہا۔ یہی اصل میں دنیا کا دھوکہ ہے بہت بڑا۔ اصل میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب مہلت ختم ہونی ہے، تو ہم بعض دفعہ دنیا کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی نعمتیں ہیں، تو اگر اتنی نعمتیں ہیں، آخرت پتہ نہیں ہے کہ نہیں، تو اگر ہوئی آخرت بھی تو اس میں بھی نعمتیں ہی ہوں گی۔ اللہ بار بار بتاتے ہیں، نبی بار بار بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ گناہ اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہیں کہ ان کی سزا بہت بڑی ہے۔ ایک ایک گناہ کی سزا بہت بہت بڑی ہے۔ ایک ایک گناہ اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا کی مخلوق اگر اللہ پکڑ کریں اس پر، ایک ایک گناہ اتنا بڑا ہے کہ ایک شخص کا شرک اور بدعات اور خرافات، کہ اگر اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو تباہ کر دے، جانوروں کو بھی زندہ نہ چھوڑے، تو ان کے اعمال اتنے برے ہیں۔ یہی مطلب ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ ان کے ظلم کا مواخذہ کرنا شروع کر دیں تو اللہ زمین پر ایک جانور بھی زندہ نہ چھوڑے۔ اتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں لوگوں کے، انسانوں کے، اور انسان پرواہ نہیں کرتے۔ یہی غفلت ہے، جس غفلت سے ڈرانے نبی آتے ہیں۔ وہی، اسی لیے وہی کو اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرا دیا جائے، برے وقت آنے سے پہلے اسے ڈرا دیا جائے۔ اور عقل مند وہ ہے جو اس ڈراوے سے فائدہ اٹھا لے۔ جو فائدہ نہیں اٹھاتا، اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ جب وہ عذاب آ جائے گا پھر تو ہر ایک کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ مرتے وقت تو، عذاب کا شکار ہوتے وقت تو ہر شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، ہر شخص ایمان لے آتا ہے۔ حتی اذا رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، جب وہ ہمارے عذاب کو دیکھ لیتے ہیں پھر تو سب کہہ دیتے ہیں آمنا باللہ وحدہ، ہم تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے ہیں۔ وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور وہ جو ہم شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، غلط کاریاں کرتے تھے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہر بندہ مرتے وقت جب مہلت ختم ہوتی ہے وہ دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب یہ لوگ ہمارے عذاب کو دیکھ لیں پھر اس وقت کا ایمان کبھی فائدہ نہیں دیتا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کا ایک طریقہ پچھلی قوموں میں بھی گزر چکا، پچھلی قومیں بھی اسی دھوکے میں مبتلا رہیں۔ عذاب آئے گا تو تب اصلاح کر لیں گے، عذاب آنا ہی نہیں ہے، اسی دھوکے میں مبتلا رہیں۔ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے جو پچھلی قوموں میں بھی گزر چکا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، یہی کافر ہلاک ہوتے ہیں۔ کافروں کی ہلاک ہونے کی بڑی وجہ یہی دھوکے، دنیا کے، دنیا کی رنگینیاں وہ جاری رہتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ نعمتیں بڑی ہیں، اللہ تو راضی ہیں، وہ تو نعمتیں تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ وہ غفلت کی نیند کے لیے وہ اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں، وہ نعمتیں عذاب بن جاتی ہیں جب وہ نعمتوں کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ بعض دفعہ وہ مصیبت جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ غربت یا وہ بیماری، وہ ٹھوکر لگانے کے لیے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے بہت بڑی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کو سختی اور تنگی کے ساتھ پکڑتے ہیں تاکہ لوگ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے۔ یہ مصیبتیں اللہ کی رحمت بن جاتی ہیں بہت بڑی۔ اور جب یہ نعمتیں کثرت سے ہوتی ہیں، ہمارے بلنڈرز اور گناہوں کے باوجود نعمتیں ہی نعمتیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جی اللہ تو بڑے مہربان ہیں، ہم تو غلط کام کر ہی نہیں رہے، یا ہمارے کام تھوڑے بہت غلط ہیں، اللہ تو رحم کرنے والے ہیں، اللہ نے تو ابھی اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں تو آگے بھی نعمتیں اگر آخرت ہوئی۔ عام طور پر ایسے لوگوں کو آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی پھر نعمتیں ہی ہوں گی۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ اس کے گناہوں کے باوجود اسے ڈھیل ملی ہوئی ہے، اس کے بلنڈرز کے باوجود اللہ کی نعمتیں بہت ہیں، کبھی وہ شخص یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں مجھ پر، وہ اللہ کا عذاب ہے، استدراج ہے وہ۔ اگر ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، صحیح حدیث ہے، اگر تم دیکھو کسی شخص کو کہ اس کے گناہوں کے باوجود وہ اللہ کا نافرمان ہے، کفر و شرک شبہات میں مبتلا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، سود کھاتا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے،
نعمتیں بہت ہیں دنیا کی. جب تم دیکھو کسی شخص کو اس کے بلنڈرز کے باوجود نعمتوں میں وہ شخص ہے تو فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، تو وہ استدراج ہے. استدراج کیا ہوتا ہے؟ استدراج وہ عذاب ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ اپنا شکنجہ کس لیتا ہے، وہ استدراج ہے. اور وہ شکنجہ کب پورا ہوتا ہے؟ موت کے دن یا عذاب کے دن. اس سے پہلے پتہ نہیں لگتا. یہ مطلب ہے وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اچانک وہ عذاب آئے گا اور انہیں شعور نہیں ہوگا. پھر وہ جب عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، موت کا عمل شروع ہو جائے گا، اب وہ دعائیاں دیں گے، اے اللہ ہاں ہم ٹھیک ہوتے ہیں، ہم اصلاح کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم ایمان. فرعون نے کہا تھا نا میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس پہ بنو اسرائیل ایمان لائے. بھئی وہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اتنے سالوں سے تمہیں دعوت دے رہے تھے، اللہ کی طرف سے مختلف نشانیاں آئیں، طوفان آئے، ٹڈیاں آئیں، خون کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، مختلف عذاب آئے. ہر عذاب پہ وہ کہہ دیتے تھے فرعون اور اس کے ساتھی اگر اے موسیٰ دعا کریں، اگر اللہ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ دعا کرتے وہ عذاب ان سے اٹھ جاتا، پھر وہ انکار کر، پھر وہ وعدہ توڑ دیتے. پھر ایک وقت آتا ہے پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال لوگ کیا کرتے ہیں جب ان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، پھر لوگ اپنے گناہوں کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے بلکہ اس پر مزید مذاق اڑاتے ہوئے، مزید استہزاء کرتے ہوئے، جب رسول کہتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ کا عذاب آ جائے گا، قرآن کہتا ہے اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، وہ کہتے ہیں عذاب آ کیوں نہیں رہا، عذاب لے آؤ. تو اللہ فرماتے ہیں وہ جلدی آپ سے عذاب مانگتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ وقت نہ ہوتا تو عذاب آ جاتا. عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ ابھی ان کے گناہ اتنے زیادہ نہیں ہوئے. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ میرے گناہ اتنا زیادہ نہیں ہے، نعمت اللہ کے بہت زیادہ ہیں، اللہ زیادہ ناراض نہیں ہے. اس سے بڑا مغالطہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا مغالطہ. یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان نے برے اعمال کو مزین کیا ہوا ہے. اصل عذاب یہ ہوتا ہے، ہم اس کو عذاب سمجھتے ہی نہیں ہیں. گناہ اتنے بڑے بڑے ہیں، ہزاروں لاکھوں گناہ ہیں اتنے بڑے بڑے کہ ایک ایک عذاب پر ایک ایک گناہ پر بڑے بڑے عذاب آ سکتے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے ایک وقت مقررہ ہوتا ہے، وہ وقت مقررہ ابھی آیا نہیں ہے جس کا صرف اللہ کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ. یعنی ملک الموت کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کس کی جان کب قبض کرنی ہے. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ اس وقت قبض کر لیتا ہے، اس سے پہلے تو اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا. روح قبض کرنے والے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اسرافیل کو بھی نہیں پتا کہ سور کب پھونکا جانا ہے. وہ تو اللہ کے انتظار میں، اللہ کے حکم کے انتظار میں، سر جھکایا ہوا ہے اس نے، آنکھیں اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں. اللہ کا حکم ہو اور سور پھونکا جائے، نہ اسرافیل کو پتہ ہے کب سور پھونکنا ہے، نہ ملک الموت کو پتہ ہے کب فلاں کی روح قبض کرنی ہے، نہ روح قبض کرنے والے فرشتوں کو پتہ ہے کہ کب فلاں کی عزت و احترام کے ساتھ روح قبض کرنی ہے یا فلاں کی پٹائی کر کے روح قبض کرنی ہے. تو روح قبض کرنے والے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ. تو اس انسان کو کیسے پتہ ہو جس انسان پر یہ موت کا وقت آنا ہے؟ اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ سے عذاب کا مطالبہ کرتا ہے. اور اس سے بڑا دین کا مذاق اور دین کا انکار کیا ہوگا؟ اللہ ڈراتے ہیں کہ یہ جو لوگ جلدی عذاب مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ بہت بڑھ چکے، ابھی یہ نہیں حجت مکمل نہیں ہوئی، ابھی گناہ زیادہ نہیں ہوئے، گناہ بہت زیادہ ہیں، وقت مقرر ابھی نہیں آیا. اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، وہ آئے گا اور اچانک آئے گا اور کسی کو شعور نہیں ہوگا. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اتنی غور طلب آیتیں ہیں اور ایسی آیتیں ہیں کہ بندے کا دل دہل جائے. اللہ فرماتے ہیں یستعجلونک بالعذاب، وہ جلدی آپ سے عذاب مانگتے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم تو کافروں کو گھیرنے والی ہے. یہ تو کہتے ہیں دنیا کا عذاب، جو عذاب آنا دنیا میں آ جائے. اللہ کہتے ہیں دنیا کا عذاب بھی آئے گا اور جہنم کا آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے. وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے وہ بھی آئے گا، صرف دنیا کا عذاب نہیں آئے گا. دنیا کا عذاب بھی تم پر آئے گا، جو ایک چھوٹا عذاب ہوتا ہے، وہ تو ایک ہلکی سی جھلک ہوتی ہے. دنیا میں عذاب یا دنیا کی موت، پھر قبر اور پھر آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، وہ بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے. تمہاری ساری سرکشیاں نکل جائیں گی، تمہارے سارے کسبل نکل جائیں گے.
تم کیسے اللہ کے عذاب کو جلدی مانگتے ہو؟ جہنم تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے، دھات لگائے بیٹھی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، جنت گھات میں ہے، انتظار میں ہے، وہ پوری طرح بدلہ لے گی، پوری طرح مزہ چکھائے گی، بتائے گی کہ تم کس طرح مذاق اڑاتے تھے اللہ کے عذاب کا۔ اور ذرا یہ آیت پڑھیے، یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن ڈھانپ لے گا انہیں عذاب ان کے اوپر سے بھی اور ان کے نیچے، پاؤں کے نیچے سے بھی۔ ویقول، اور اللہ فرمائے گے، ذوقوا ما کنتم تعملون، اب چکھو جو تم عمل کرتے تھے، تم دنیا میں عذاب مانگا کرتے تھے تو لو تمہارے مطالبے کے مطابق عذاب آ گئے، اوپر سے بھی عذاب ہوگا، پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب ہوگا، دائیں سے بھی عذاب ہوگا، بائیں سے بھی عذاب ہوگا، ہزاروں قسم کے عذاب ہوں گے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس میں جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں ہو سکتا، جہنم کے عذابوں کا تصور نہیں ہو سکتا۔ پینے کا عذاب، وہ بھی ابلتا ہوا پانی، کھانے کا عذاب، وہ بھی زقوم کا درخت، وہ بھی پیٹ میں جا کر کھولے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے، چڑھنے کا عذاب، کس طرح قسم کے عذاب ہیں ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جہنم میں ہی بچھونا ہے اور اوپر سے جہنم سے ہی، آگ سے ہی ڈھانپ لینا ہے۔ ایسی آگ ہے، دنیا کی آگ کبھی دلوں تک نہیں پہنچ پاتی، جہنم کی آگ تو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ تطلع علی الافئدہ التي تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت آگ، والعیاذ باللہ۔ اور صرف آگ کا عذاب نہیں ہے، کپڑے گندک کے، چہروں پر آگ چھا رہی ہوگی۔ سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، اور پھر گرم دھواں، اور پھر گرم پانی، ابلتا ہوا پانی، وہ منہ سے قریب کریں گے، منہ سارا جھلس جائے گا، سارا بھونا جائے گا، اور پھر اس پانی کو پینا بھی پڑے گا، اور وہ قطرے قطرے نہیں، وہ پیاسے اونٹ کی طرح پیئیں گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ طنز کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس طرح وہ مذاق کرتے ہیں، اللہ بھی طنز کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری مہمان نوازی ہمارے پاس خوب ہوگی، زقوم کا درخت ہے پھر، اور وہ کتنا سخت عذاب ہے۔ اور یہ پانی جو ہے صرف پلایا نہیں جانا، یہ پانی سر کے اوپر سے بہایا بھی جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، سر کے اوپر سے پانی بہایا جائے گا، یہ پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اور سارا چمڑا، یہ سب کچھ گل جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اور یہ چمڑا گلنے سے اور سب کچھ ختم ہونے سے، وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، ان کو گرم پانی پلایا جائے گا، آنتوں تک کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ تو یہ جلدیں جل جانا اور سارا چیزیں کٹ جانا اور تباہ تو اس سے عذاب ختم تو نہیں ہونے والا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کبھی ان کے چمڑے گل جائیں گے ہم چمڑے بدل دیں گے تاکہ یہ مزید عذاب کو چکھیں۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی یہ آگ ہلکی ہونے لگے گی ہم آگ کو مزید بڑھکا دیں گے۔ جہنم میں جانے کے بعد عذاب تو کم ہونے کا نشان بھی نہیں لے گا، نام و نشان نہیں لے گا، عذاب تو بڑھے گا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو ہم نہیں، ہرگز نہیں زیادہ کریں گے تمہیں مگر عذاب میں۔ کافر کہیں گے جہنم میں جا کر، اے اللہ کوئی ایک دن کی مہلت دے دیں، کوئی ایک دن تھوڑا سا وقفہ ہو جائے عذاب میں، تھوڑا عذاب ہلکا ہو جائے۔ اللہ سے تو بات نہیں کریں گے، اللہ تو بات سنیں گے نہیں، اللہ کو پکارتے رہیں گے، اللہ نہیں سنیں گے۔ جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ تم اللہ سے کہو، اللہ ہماری تو سنتا نہیں ہے، تم اللہ سے کہو کہ اللہ ہم سے ایک دن عذاب دور کر دے۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ اللہ سے کہو کہ اللہ ہماری سنتے نہیں ہیں، اللہ ہم سے ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کر دیں۔ تو جہنم کے دروغے کہیں گے قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا رسول نہیں آئے تھے، روشن نشانیاں تمہارے سامنے پیش نہیں کی تھیں، اللہ کا قرآن نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، رسول تو آئے تھے۔ تو جہنم کے دروغے کہیں گے قالوا فادعوا، وہ کہیں گے پھر خود ہی پکارو اللہ کو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ پکارتے رہیں گے اللہ کو اور ان کی پکار ضائع ہو جائے گی، اللہ نے سننا ہی نہیں ہے، اللہ بھی بھول جائیں گے۔ نسوا اللہ فنسیہم،
جب دنیا میں اللہ کو بھول گئے تو اللہ انہیں بھول جائیں گے آخرت میں، ولیعذ باللہ۔ تو یعنی اتنے بڑے عذاب اور اتنا بڑا یعنی سزائیں وہ ہمارے انتظار میں ہیں، اور آگے سے لوگ انکار کریں دنیا میں، اور انکار کر کے مزید اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگیں بھی، مذاق بھی اڑائیں اللہ کے عذاب کا۔ جو انذار ہے جو نبی کرتے ہیں، یہ قرآن کرتا ہے، اس انذار کا مذاق بھی اڑائیں۔ تو پہلے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وقت مقررہ آئے گا تو عذاب آ جائے گا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں اچانک آئے گا دنیا میں عذاب، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عذاب جلدی مانگتے ہیں، کیا جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا، نیچے پاؤں کے نیچے سے بھی ڈھانپ لے گا۔ وَيَقُولُ، اور اللہ فرمائیں گے ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو جو تم عمل کرتے تھے۔ یہ ساری آیات برحق ہیں، اور ان آیات سے ہمارے لیے سیکھنے کا موقع یہ ہے کہ یعنی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے بشری تقاضے کے تحت، پہلے انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے، آخرت سے ڈرتے ہوئے انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور اگر بشری تقاضے کے تحت گناہ ہو جائے پھر انسان توبہ کرنے میں جلدی کرے، پھر انسان غلطی کر کے اس پر ہٹ درمی ڈٹ جانے کی بجائے شیطان کی طرح اصلاح کرے اپنی، سیدنا آدم علیہ السلام کی طرح۔ یہ انسان کا کام ہے، یہ کرے گا انسان تو کامیاب ہو جائے گا دنیا آخرت میں، نہیں کرے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، شیطان کا چیلا بن جائے گا، ولیعذ باللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب مہلت دی ہے، اختیار دیا ہے، اب اللہ نے زبردستی تو ایمان کی توفیق دینی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ڈرائیں گے، اللہ نے ڈرایا ہے، اب کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، پھر اپنا نقصان کرے گا، کسی اور کا تو نقصان نہیں کرے گا۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین بڑی فراخ ہے، فإیایا فاعبدون، بس خاص مجھ سے، بس خاص میری ہی، فاعبدون، بس تم عبادت کرو میری۔ اے میرے مومن بندو جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے تو پھر تمہیں میری ہی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کی زمین وسیع ہونے پہلے اللہ نے ایمان کا واسطہ دیا۔ کیا وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، تمہارے ایمان کے دعوے کا تقاضا کیا ہے؟ آگے کوئی تقاضا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، الذین آمنوا جب بھی قرآن میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی بڑا حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ میری زمین بڑی وسیع ہے۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، بہت وسیع ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بس میری عبادت کرو۔ اللہ کی زمین وسیع ہونے کا اور اللہ کی عبادت کرنے کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ اور پیچھے اللہ نے ایمان کا واسطہ بھی دیا ہے، کیا مراد ہوا اس سے؟ اللہ کی زمین وسیع ہونے کا اور اللہ کی عبادت کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ اس کا تعلق یہ، اگر کہیں کسی جگہ پہ عبادت کرنا مشکل ہے تو وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جائے۔ بالکل، یعنی اگر کسی جگہ توحید پر عمل کرنا مشکل ہے تو کوئی بندہ قیامت کے دن اللہ کو یہ نہ کہے کہ اے اللہ میں تو فلاں جگہ آپ کی توحید پر عمل نہیں کر سکتا تھا، اے اللہ میں تو فلاں جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اے اللہ میں تو فلاں جگہ جمعہ نہیں پڑھ سکتا تھا، میں تو فلاں جگہ آپ کے دین پر عمل نہیں کر سکتا تھا، وہاں گائے کے ذبح کرنے پر پابندی تھی، یہ تھا وہ تھا۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اللہ کی زمین میں نکل جاؤ، ایک جگہ اپنے آپ کو بند نہ رکھو۔ مراد ہجرت کی ترغیب ہے۔ اگر کسی جگہ کسی سرزمین میں تم رہتے ہو، وہاں اللہ کے دین پر عمل کرنا لوگ مشکل بنا دیں تو تمہیں وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ہاں، کون لوگ وہاں رہ سکتے ہیں؟ مشکل برداشت کر کے دعوت دینے والے، ان لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے وہاں رہ سکتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نہیں نکلے، آپ کے لیے مکہ میں دین پر عمل کرنا مشکل بنا دیا گیا تھا، بہت مشکل بنا دیا گیا، اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ بائیک آؤٹ کر دیا گیا، شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ مقصود یہ تھا کہ یہاں سے چلے جائیں، آپ نہیں جاتے تھے، حالانکہ آپ کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل تھا، لیکن دین پر عمل کرتے تھے آپ اور آپ کے صحابہ، ساری آزمائشیں برداشت کرتے تھے،
ساری بھوک پیاس فاقے اور تکلیفیں زبان کی اور جسمانی تکلیفیں برداشت کی دعوت دینے کے لیے. جس نے دعوت دینی ہے وہ رہے، خندہ پیشانی سے تکلیفیں برداشت کرے اللہ کے لیے، اس کا اجر اس کو ملے گا. دعوت دینے کے لیے رکے. لیکن جو لوگ دعوت نہیں دے سکتے، وہ دین پر عمل بھی نہیں کر سکتے، ان کو پھر وہاں نہیں رہنا چاہیے. اگر وہ دین پر عمل نہ کر سکیں اور پھر قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھیں کہ تم نے دین پر عمل کیوں نہیں کیا تھا، وہ کہیں جی اے اللہ ہم تو کرنا چاہتے تھے، ہمیں فلاں نے کرنے نہیں دیا، تو قرآن کہتا ہے ان کے لیے جہنم کی سزا ہے. سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. ظلم کرنے والے سے کیا مراد ہے کہ دین پر عمل نہیں کر رہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے، دین پر باقی عمل نہیں کر رہے. تو فرشتے ان سے پوچھیں گے ان کو فوت کرتے وقت کہ تم کیا کرتے تھے دنیا میں، دین پر عمل نہیں کرتے تھے. وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں کمزور تھے. تو فرشتے جواب میں کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تم ہجرت کر جاتے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں فاولئک مأواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، بہت برا ٹھکانہ ہے. ایک بندہ دین پر عمل نہ کر سکے اور وہ ہجرت بھی نہ کرے اور پھر وہ نماز نہ پڑھ سکے، باقی کام نہ کر سکے، تو قیامت کے دن حجت پیش کرے جی میں تو دین پر عمل نہیں کر سکتا تھا، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. ہاں اس سے مستثنا ہیں کچھ لوگ، وہ لوگ مستثنا ہیں جو کمزور مرد، عورتیں، بچے، جو کوئی ہیلہ نہ رکھتے ہیں، کوئی راستہ نہ پاتے ہیں، ہجرت کرنے کا راستہ نہیں پاتے، جو ہجرت نہیں کر سکتے، چلیں وہ مستثنا ہیں. بچے ہونے کی وجہ سے، عورتیں ہونے کی وجہ سے، بوڑھے مرد، جوان مرد تو ہجرت کریں. ایک طرف یہ آیت ہے قرآن کریم کی، اور ایک طرف ہم لوگ آج اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے مسلمان ملکوں سے ایسے ملک جاتے ہیں جہاں ہمیں دین پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے صرف روزی کمانے کے لیے. اللہ تو کہتے ہیں کہ دین بچانے کے لیے انسان اپنی زمین، اپنا کاروبار، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انسان کسی دوسری جگہ چلا جائے. ہم صرف روزی حاصل کرنے کے لیے ہم ایسے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، جہاں ہم اپنے جمعہ نہیں پڑھ سکتے، جہاں ہم اپنے دینی شعائر پر ہم عمل نہیں، ہم صرف اپنے 2 ٹکروں کے لیے، اپنی تھوڑی سی دنیا کی زندگی ظاہری بہتر بنانے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں. دنیا کی مشکل ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اپنے دین کو تباہ کر کے ہم چلے جاتے ہیں وہاں. چلیں بہرحال اس موضوع کو کل انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.